بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الہم اسلامک سٹوریز۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کی اس قوم کے بارے میں جس کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی، یہ واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے، اور یہ واقعہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرے اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی خرید و فروخت کرے۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہا کریں اور باقی دنوں میں دریا میں چلی جایا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کو چکمہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے دراصل وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ سامعین محترم، ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک تو ان میں وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے تھے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھتے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن تڑپتے رہے اور 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ تو مسلمانوں، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ تو سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔